اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا التائبون، یہ توبہیں کرنے والے ہیں، ان کا توبہ، یہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہیں۔ تو پوچھا اللہ کے رسول ابو بکر کا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ان تمام نیکیوں کے برابر ابو بکر کی صرف وہ غار والے دن کی ایک نیکی ان سب پر بھاری ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے غار ثور میں لے کر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ آپ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کے اپنے آنسوؤں سے آپ کا دامن تر ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت نہیں دے رکھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے نہیں جانتا، میں اگر جانتا ہوں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہ کر لے، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ واقدی کی کتاب المغازی کے اندر ایک روایت موجود ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے، صبح و شام لڑنے والے مجاہد آدمی تھے۔ صبح و شام لڑنے والے مجاہد آدمی ویسے ہی سخت گیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے زور سے رو رہے ہیں کہ ان کی ہچکیاں بند گئی ہیں، ان کے سینے سے آواز آ رہی ہے ہچکیوں کی۔ ساتھی نے سوال کیا اے خالد، کیا بات تمہیں پریشان کرتی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغفرت کی بشارت نہیں مل گئی ہے؟ جواب میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے حضور جواب دہی کی مجال کس میں ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ بھائیوں، اندازہ کریں اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا التائبون، یہ ہیں توبہ کرنے والے، فرمایا العابدون، یہ ہیں عبادت کرنے والے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرتیں کیں،
وہ لوگ کہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، اور وہ تمام لوگ جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے تینوں طبقات کے لیے جنت کی بشارت دے دی، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے العابدون، یہی لوگ عبادت کرنے والے ہیں۔ جنتوں کی بشارتیں مل جانے کے بعد بظاہر دیکھا جائے تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد جنتوں کا ہی تو حصول ہے۔ لیکن جب مغفرتیں مل گئیں، جنتیں مل گئیں، اب عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے میں ان کی حالت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، پیر سوج گئے۔ بیوی نے سوال کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جنت کی بشارت نہیں پا چکے؟ اتنی سختی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جواب کے اندر کہتے ہیں ہم نے اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے اللہ پر کچھ واجب نہیں کیا۔ وہ جنتوں کی بشارتیں پانے کے باوجود بھی اللہ کے حضور مستقل عبادتوں میں مصروف۔ اللہ ان کے لیے کہتا ہے العابدون۔ جہاد کا میدان کتنا سخت میدان ہوتا ہے، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، پل بھر کی بھی بعض مرتبہ سکون کی کیفیت نہیں ہوتی، بس حملے ہی حملے ہو رہے ہوتے ہیں، جان پر بنائی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیفیت یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احزاب کے دنوں میں جب دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ذرا دیر کے لیے رکتی تھی تو پہلے نماز پڑھتے تھے۔ آپ سمجھیں، 2 منٹ کے لیے ذہن میں لائیں اس منظر کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے میں وہ اچانک تیر برسانے شروع ہو جائیں، نہتے بغیر لڑے، غفلت میں سارے مارے جا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کہتا ہے العابدون، یہ ہیں عبادت کرنے والے۔ فرمایا الحامدون، یہ ہیں اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا۔ آج کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ سے کہیں کہ آپ کسی درگاہ پہ، کسی دربار پہ، کسی مزار پہ اللہ کی توحید کو بلند کر کے دکھاؤ، اللہ کی تعریف کر کے دکھاؤ، آپ بھرے مجمع میں یہ کہہ کے دکھاؤ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہاں سارے مشرکوں کے رسومات ہو رہی ہوں، وہاں صرف اتنا کہہ کے دکھاؤ میرے لیے اللہ کافی ہے، دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی جرت نہیں کرے گا یہ کام کرنے کی کہ وہ جائے یہ کر کے دکھائے۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے باہر پورا شہر، کعبۃ اللہ کے دروازے پر پورا شہر مار رہا ہے ان کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ بچاؤ کرایا، لے کر اپنے گھر لوٹے، کہا یہ تجھے کیوں مار رہے تھے؟ انہوں نے جواب میں کہا میں اللہ کی توحید بیان کر رہا تھا۔ پورا شہر مار رہا، اس نے کہا اب ایسی حرکت نہیں کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اللہ کی توحید بیان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر پہنچے دروازے پہ، پھر کھڑے ہو کے بلند آواز سے اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دی، پھر سب نے مارنا شروع کیا، پھر پٹ رہے ہیں، پھر آیا، پھر بچایا گیا، پھر لے کے گئے، پھر سمجھا رہے ہیں اب مت کرنا ایسا، پھر جا کے وہی کر۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بلال کی بات نہیں ہو رہی، یہ سمیہ کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ وہ چھوٹے لوگ تھے، یہ بات ہو رہی ہے عمر کی جو سرداروں میں سے تھا، بنو عدی کے پہلوانوں میں سے تھا۔ اللہ کے رسول نے لڑنے سے ابھی منع کیا ہوا ہے، لڑتا نہیں، پر اللہ کے رسول نے تبلیغ کا کہہ رکھا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے توحید بیان کرنے کا کہا ہوا ہے، توحید بیان کرتا ہے، اور اس پر کسی نہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی پٹائی، کسی مار، کسی سے کچھ بھی نہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ الحمد، یہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے نا، کہ مکے کے دوسرے نمبر کے امیر ترین، رئیس ترین آدمی ہیں، سب سے بڑے تاجر ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے، کوئی ان سے کام کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، خاندان کے لوگ ملنے کو تیار نہیں ہیں، مگر یہ اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں یہ مت بول کہ اللہ ایک اکیلا مشکل کشا ہے، وہ یہ اس سے رکنے کو تیار نہیں۔ الحامدون، یہ ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ فرمایا السائحون، یہ ہیں روزے رکھنے والے،
اب بھائی سنو، بہت غور طلب بات. ہمارے گرمیوں کے روزے گزرے، آپ بھائیوں کو اندازہ ہوگا بہت سارے لوگوں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا ہوگا فدیوں کا، کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، کیا فدیہ دے سکتا ہے؟ ادھر عربستان کے ریگستانوں کی اٹھتی ہوئی تیز گرمی کی لوؤں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو مستقل روزے رکھتے دیکھتے ہیں، ہمیں بھی حکم دیں ہم بھی مستقل روزے رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مستقل روزے نہیں رکھنا. اللہ کے رسول پھر ہمیں حکم دیں ہم پورے سال کے روزے رکھیں، فرمایا یہ بھی مت کرنا. اللہ کے رسول ہمیں 6 مہینے کے روزوں کی اجازت دیتے ہیں، کہا یہ بھی مت کرنا. فرمایا 1 مہینے کے روزوں کی اجازت دیتے ہیں. یہ فرض روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے جو آدمی اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے رکھتا ہے. کچھ اللہ کے رسول 1 مہینے کی اجازت دیتے ہیں، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں کرنا. پھر جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر روزہ رکھنا ہی ہو تو داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو. وہ ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، پھر اگلے دن جہاد کرتے تھے، پھر اس اگلے دن روزہ رکھتے تھے. یہ ہیں روزے رکھنے والے الصائحون. ہمارا والا وہ 9-10 کے روزے پر بحث کر رہا ہے کہ رکھنا بھی ہے یا نہیں رکھنا. ادھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان یا عاشورہ کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو مستقل روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی حکم دیں مستقل روزہ رکھیں گے، مستقل جب تک زندہ ہیں. یہ ہیں روزے رکھنے والے. فرمایا الراکعون یہ ہیں رکوع کرنے والے، الساجدون یہ ہیں سجدہ کرنے والے. آپ ان کے رکوع اور سجدے دیکھیں، وہ کیفیت یہ ہے وہ رکوع سجدے کرتے تھے، ان کے قریب کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر روایت، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لڑکوں میں بچوں میں کسی کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھی سوائے اس بچے کے. عمر بن عبد العزیز چھوٹے تھے نا، سوائے اس بچے کے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے میں نے اس کے رکوع سجدے کی تسبیحات کا اندازہ لگایا ہے، 10 تسبیحات پڑھتا ہے. کبھی ہم اپنی نماز کو دیکھیں، کبھی ان کو دیکھیں، ان کے رکوع سجدے دیکھیں، ان کے بچوں کے رکوع سجدے دیکھیں. ہمارے بڑوں کے یہ رکوع سجدے نہیں ہیں، ان کے رکوع سجدے دیکھیں. وہ توبہ کرنے والے، وہ عبادت کرنے والے، وہ اللہ کی حمد کرنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ رکوع سجود کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ اللہ کے رستوں میں تبلیغ کرنے والے. اب بھائی سنیں، واقعہ کربلا سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. مظلومان شہادتیں سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. کبھی دماغ اس طرف گیا ہے کہ اسلام کا یہی ثانیہ ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ کبھی دماغ اس طرف گیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی ہے تو وہ کیوں نہیں بیان ہوتا؟ کبھی دماغ اس طرف گیا ہے کہ یہی کیوں بیان ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 70 کا عدد ہمارے دین کا پسندیدہ عدد ہے شہادت کے معاملے میں. یہ 70 صرف اہل بیت شہید نہیں ہوئے ہیں کربلا میں، یہ 70 پہلے احد میں شہید ہوئے تھے، اور یہ 70 اس سے پہلے بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے، ہم پر بہت ظلم ہوا ہے. سب سے پہلا ظلم یہ کہ خود کبھی ہم نے اپنے دین کو نہیں پڑھا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ خود کبھی اپنے دین کو پڑھنا نہیں چاہتے. ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا دین کوئی اور سنائے، پھر جو مرضی بولتا جائے ہم تسلیم کرتے چلے جائیں گے. بس ہمارے دل اور دماغ کو اس کے بولنے کا سٹائل سمجھ میں آ رہا ہو، بس کہ اس کا بولنے کا سٹائل بہت اچھا ہے، یہ بڑا گرجدار ہے، یہ بڑا للکارتا ہے، یہ بڑا چرب زبان ہے،
بس ہمارے بولنے کا سٹائل ہمیں سمجھ میں آنے کی دیر ہے، اس کے بعد وہ جھوٹ بولے سچ بولے. آپ کو پتہ ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے. سورہ توبہ میں آیت اتری، اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح عیسی ابن مریم. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے روحانی پیشواؤں اور عالموں کو اپنا رب بنا لیا اور عیسیٰ ابن مریم کو. ہم تو اپنے علماء اپنے مشائخ کو ہم نے تو کبھی رب نہیں بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے علماء حلال و حرام کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے تم تسلیم کرتے تھے؟ بالکل تسلیم کرتے تھے. کہا کتاب کھول کے دیکھا؟ کبھی کتاب کھول کے دیکھی؟ کہ حضرت کتاب نہیں کھول کے دیکھی. فرمایا یہی تو رب بنانا ہوتا ہے. اب وہ رب آپ بنا لو منبر پہ آنے والے کو، یا وہ رب آپ بنا لو یوٹیوب پہ آنے والے کو، وہ آپ کے اوپر ہے. کیا ہوا؟ میں نے اسلام 360 کھول کے دیکھا تھا. تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اصل کتاب کھول کے دیکھ. آپ سمجھیں ذرا اس بات کہ بڑا جو نا ہمارے ہاں یہ المیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بحر معونہ تبلیغ کے لیے بھیجا. اور بھائی تبلیغی جماعت، اور بھائی میرے تبلیغی جماعت آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ 6 نمبر نہیں پڑھوانے، کلمے یاد نہیں کروانے. اور تبلیغی جماعت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم نہیں ہو. بحر معونہ میں 70 کے 70 عالم گئے تھے. عالم یہ ہمارے یہاں نیا نکلا ہے کہ جی تبلیغی جماعت میں ایسے کو لے کے جاؤ جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی صحیح سے پڑھنا نہ آتا ہو، اسے لے کے جاؤ. پھر 40 دن میں اس کو رٹے لگواؤ اور لے آؤ. نہ وہ صحیح سے سمجھ پایا نہ یہ صحیح سے سمجھ پایا. اور دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، 70 علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بحر معونہ یعنی کہ تبلیغ کے لیے گئے. وہاں پر ان لوگوں نے گھیر کے ان لوگوں کو شہید کر دیا. چاروں طرف سے تیر برسائے، سارے زخمی سب شہید ہو گئے. ایک زخمی حالت کے اندر بچا، وہ بڑی مشکل سے مدینہ پہنچا اور پورا واقعہ اس نے بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھائی توجہ سنو، انتہائی توجہ سننے والی بات ہے کہ اگر اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت اس لیے کی جائے گی کہ اہل بیت شہید ہو گئے، تو جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لعنت کی ہوگی وہ کتنا لعنت کے مستحق ہوں گے؟ سوچو ذرا. جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لعنت کی ہوگی، سوچو اس واقعے کو جاننا ہمارے لیے کتنا اہم ہوگا. مسئلہ سارا یہ ہے بحر معونہ کا واقعہ بیان کیا جائے تو اس سے تبلیغ کی عظمت پتہ لگتی ہے. احد کا واقعہ بیان کیا جائے تو اس سے جہاد کی عظمت پتہ لگتی ہے. لیکن کربلا کا واقعہ مخصوص اسٹائل میں بتایا جائے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خلافت تو پہلے زمانے میں ختم ہو گئی تھی. تو فائدہ کربلا کا واقعہ بیان کرنے میں ہے تاکہ مسلمانوں کو خلافت سے ہٹایا جائے. بار بار اس کا ذکر کرو. بحر معونہ مت بتا دینا، احد نہیں بتا دینا، یہ بتاؤ. ان کو احساس کمتری کا مریض بنا کے رکھو. انہیں ہمیشہ یہ سمجھاؤ کہ تمہارے بزرگ کرسیوں کے منصبوں کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے تھے، تم پہ کس بات کا بھروسہ کریں کہ تم انسانیت کے خیر خواہ ہو گئے؟ پوری سوچی سمجھی پلاننگ ہے. کیوں ہمارا والا جمہوریت کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے؟ کیا تمہارے اسلام نے تمہیں نظام سیاست نہیں دیا تھا؟ نہیں، وہ تو پہلے دور میں ختم ہو گیا تھا، ملوکیت نے اس کی جگہ لے لی تھی. یہ تمہارے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے تاکہ تمہیں اپنے نظریہ حکومتوں کی طرف لے جایا جا سکتا. سنو ذرا بات. الامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں. اس چکر میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ہمیں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت و تبلیغ میں کبھی سوئی نہیں چبھی ہے، سوئی. اور کیفیت یہ ہے ہم ان کے گریبانوں پر پہنچتے ہیں جنہوں نے بھوکے پیاسے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی. اور ذرا سننا ذرا بات کو. یہ آج جو اتنے اطمینان سے ہم قرآن اور حدیث اٹھائے گھوم رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث ہمیں لا کے کس نے دیا تھا؟
یہ آپ کے ہندوستان میں اسلام کی دعوت لے کر کون لوگ آئے تھے؟ کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں، اکیلے میں بیٹھ کے اپنے ساتھ انصاف کریں کہ جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہتے ہیں تو خود آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کس دین پہ عمل کر رہے ہو جو تمہیں قاتلوں نے دیا؟ کس دین پہ عمل کر رہے ہو جو تمہیں ظالموں نے دیا؟ کس دین پہ عمل کر رہے ہو جو تمہیں غاصبوں نے دیا؟ کس دین پہ عمل کر رہے ہو جو تمہیں فاسقوں نے دیا؟ کس دین پہ عمل کر رہے ہو؟ نہیں، تمہیں دینے والے قاتل ظالم فاسق نہیں تھے، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ کون تھے وہ تھے جن کا اللہ بیان کر رہا ہے، تمہارا مورخ بیان نہیں کر رہا، تمہارا یوٹیوبر بیان نہیں کر رہا، جو اللہ جسے بیان کر رہا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے تم اللہ پہ مان لائے ہو یا یوٹیوب پہ مان لائے ہو، وہ تو اصل میں تمہارا مسئلہ ہے نا، تم نے کتاب کو پڑھا سمجھا ہے یا نہیں، تو تمہارا مسئلہ ہے۔ تم کوئی 300 صفحے کی کتاب پہ مان لائے ہو یا اللہ کی کتاب پہ مان لائے ہو، وہ اصل میں تمہارا مسئلہ ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، وہ ہیں توبہ کرنے والے، وہ ہیں عبادت کرنے والے، وہ ہیں اللہ کی حمد کرنے والے، وہ ہیں روزے رکھنے والے، وہ ہیں رکوع اور سجود کرنے والے، وہ ہیں تبلیغ کرنے والے۔ اور اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور یہ فیصلہ ہو گیا، والحافظون لحدود اللہ، وہی ہیں اللہ کی حدوں کی محافظت کرنے والے۔ اور اللہ کی حدود خلافت میں ہوتی ہے بھائی، اگر وہ خلافت کو بچا نہیں پاتے تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو خلافت کی جگہ کسی اور نظام نے لے لی تھی تو پھر اس آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ہم تو آج تک ان حدود کے لیے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ پائے۔ انصاف کرو اپنے ساتھ۔ اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے ہو تو بتاؤ اپنے گریبانوں میں جھانک کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حدود کا قیام ہی نہیں کیا، 3 براعظموں میں ان حدود کا نفاذ کیا ہے اور کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، اندازہ کریں۔ اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس بات کے اندر بعد میں آنے والے تمام مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے اسلاف، تمہارے بزرگ ایسے تھے، ایسے نہیں تھے جیسے تمہیں ذاکرین ونین ذاکرین بیان کر رہے ہیں۔ یہ وصف ہے صحابہ کا۔ اور آگے سنیں اب اللہ دوسری مقام پہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اب بھائی توجہ سنیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو پسند کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے لئے اللہ نے کیا چوز کر دیا ہے، کیا انتخاب کر دیا ہے؟ ایمان۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو اللہ نے تم لوگوں کے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے اللہ نے کفر کو، ہر قسم کے کبیرہ گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی اور سرکشی کو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر کسی ایک معمولی صحابی کے لیے بھی آپ کفر کا اثبات کریں، آپ اس آیت سے کفر کریں گے۔ اگر آپ کسی ایک معمولی صحابی کے لیے بھی فسق، یعنی کہ وہ گناہ کرتا تھا، یہ کہہ دیں گے، آپ اس آیت کا مخالفت کریں گے، آپ اس آیت کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کسی ایک معمولی صحابی کے لیے بھی کہہ دیں گے وہ سرکش ہو گیا تھا، آپ اس آیت کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7، سنیں ذرا بات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ، ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ نعمہ اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ بھائی جان حیران ہو جائیں، حیران
کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اپنی ان دو صفات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جمل کا واقعہ، صفین کا واقعہ، نہروان کا واقعہ، معاہدہ تحکیم، عمار کی شہادت، فلاں اور فلاں جتنے تاریخی معاملات ہیں اللہ کے علم میں نہیں تھے؟ اللہ کے علم میں نہیں تھے؟ اگر اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں ہیں، تو سمجھو ذرا اس بات کو. اسی لیے اللہ نے ان سب کے باوجود بھی کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةِ. ان کے لیے ہم نے ہر قسم کا کفر، ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا کبیرہ گناہ ناپسندیدہ کر دیا ہے، نہیں کریں گے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سب کے سب ہیں، اللہ کا ان پہ فضل اور نعمت ہے. اور اللہ نے فرمایا اللہ ان کے سارے حالات سے واقف اور سب حکمتوں والا ہے. یہ ہے اللہ کا قرآن. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن اور حدیث والا ہوں، تو سمجھو ذرا اس بات کو. قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کا مطلب ہے سب سے پہلے اپنے دماغ اور دل کو قرآن اور حدیث کا تابع بناؤ. ایک مخصوص سوچ دماغ میں رکھ کے اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ قرآن اور حدیث سے صرف اور صرف فسق برآمد کر پائیں گے، گمراہی برآمد کر پائیں گے، ہدایت یعنی کہ نہیں کر پائیں گے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فرمایا ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سو کو ہدایت پر لاتے ہیں. فرمایا گمراہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ وہ جو پہلے سے فاسق ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی دل میں خلوص رکھے، ایک آدمی دل میں اللہ کی ہدایات پہ عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو اور اللہ سے گمراہ کر دے. نہیں، وہ بندہ جو قرآن میں اپنے من چاہے نظریات ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا مل جائیں گے. اس کی طرح کہ جو روایت میں آتا ہے کہ وہ کیا ہوا بھائی شرابی تھا، سمجھایا گیا کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، نماز پڑھا کر، پاک صاف رہا کر. اب نماز پڑھنا شروع کر دی. بھائی دین کو سیکھ پڑھ. پڑھتے پڑھتے ایک یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھا اس کو دوبارہ شراب پیا ہوا سامنے سے آ رہا. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے قرآن مجید میں پڑھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. سورہ بقرہ میں آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. مل گئی نا اس کو آیت، مل گئی دلیل. اب کوئی کہے لو جو میں تمہیں انٹرنیشنل نمبرنگ بتا رہا ہوں قرآن کی، لا تقربوا الصلاۃ. ابے بھائی آگے تو پڑھ لے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یا جیسے کوئی کہے 100 عورتوں سے بھی نکاح جائز. کتنی 100 عورتوں سے بھی نکاح جائز. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، عورتوں میں جن سے تمہیں نکاح کی خواہش ہو کر لو. اللہ نے کوئی تحدید نہیں رکھی. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب بندہ کہے ابے بھائی آگے تو پڑھ لے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِي نِسَائِكُمْ فَوَاحِدَةً، کہ اگر تجھے اس بات کا ڈر ہو تو اپنی عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا، ایک سے ہی کر. اسی جگہ ہے جہاں سے تو یہ آیت پڑھ رہا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، آپ کہیں کہ جی وہ دلائل دیتا ہے، یہ دلائل دیتا ہے، وہ دلائل دیتا ہے، بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے یہ ہے کہ پہلے وہ جو دلائل دے رہا ہے اس کے نظریات کیا ہیں. اس لیے وہ اپنے ان نظریات کے مطابق دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے اس کے دلائل نہیں، پہلے نظریات کو مد نظر رکھنا ہے، پھر ان نظریات کو مد نظر رکھ کے جو وہ دلائل دے رہا ہے اس کی تحقیق کرنی ہے، کیونکہ معاملہ ایمان کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ایمان کا ہے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے. ذرا سا بھی آپ نے غفلت اختیار کی، صحابہ کے معاملے میں کوئی غلط بات کی،
آپ قرآن کی آیتوں کے خلاف چلے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض مرتبہ آپ فسق اور بعض مرتبہ آپ کفر تک بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ آپ دیکھیں، بڑی غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے کفر کو ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کفر میں جانا اپنے لیے ایسا سمجھتے تھے جیسے کسی انسان کا آگ میں کودنا۔ کوئی آدمی آگ میں کودنے کا مذاق بھی کر سکتا ہے، ایسے صحابہ کی کیفیت تھی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا والفسوق، فسق کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے، وہ گناہ جس کو کر کے بندہ اس کا اعلان کرتا ہو، اس کی جمع فسوق ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر قسم کا فسق ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ اب فسق میں کیا کیا ہے؟ سود کھانا فسق ہے، حرام کھانا فسق ہے، مردار اور حرام جانوروں کی اشیاء استعمال کرنا فسق ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہو، بیت المال کا مال اپنے لیے استعمال کرنا فسق ہے، ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا فسق ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فسق ہے۔ ان کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہے۔ اور اگر آپ یوں کہو فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام کرتا تھا تو آپ اس کو دوسرے لفظوں میں فاسق کہہ رہے ہو، اور فاسق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے ان کے لیے فسق کو ناپسندیدہ کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ غلط کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یا دوسرے لفظوں میں پھر بات یہ ہوگی کہ جن چیزوں کو آپ فسق سمجھ رہے ہو، جو آپ ان روایتوں کا مطلب لے رہے ہو، وہ دو میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ مطلب اس کا بن نہیں رہا ہے، کسی نے آپ کو بنا کر دیا تھا، اور یا پھر وہ روایت ثابت نہیں تھی، آپ اسے صحیح روایت سمجھ رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں آپ کو اپنا 23 سالہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی تیسری بات نہیں ہوتی، یا تو وہ معنی مفہوم بگاڑے گئے ہوتے ہیں جان بوجھ کے، اور یا پھر وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار وہ نہیں ہے جو کردار آپ کو راوی بتا رہے ہیں۔ اور آگے سنیں، یہ بھی سنیں، کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے سے پہلے کوئی کرپشن ثابت کی جا سکتی ہے؟ جواب ہوگا نہیں، ورنہ تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں، دماغ پہ زور ڈالتے رہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں، میں دسمبر میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کے ذمے میں کوئی آ جائے تاریخی واقعہ، کوئی چیز آ جائے، سند صحیح ہونی چاہیے، آپ لے آئیے گا، میں تسلیم کر لوں گا۔ اور اگر بالفرض نہیں ہوتا تو میں نے آپ کو ایک تحقیق کا نقطہ دیا ہے، اسلام لانے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھی کرپشن کا واقعہ نہیں ہے۔ اسلام لے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور ایسی صحبت میں رہے کہ صحیح بخاری کتاب المناسک کے اندر روایتیں خود فرماتے ہیں، عمرہ جورانہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے بال کاٹ دے، حجامت بنا دے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کے پھل سے بال کاٹے۔ اس پورے واقعے کے اندر، پورے سیرت کے پورے واقعے کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرپشن دکھائیں صحیح سند سے، جو اگر بالفرض آپ کو سیرت کے اندر بھی نہیں ملی، اور معاویہ بعد میں بقول آپ کے کرپٹ ہوئے، تو پھر اب ذرا سمجھیں بات۔ سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جس نے ان کو برا کہا اس نے اصل میں مجھے برا کہنے کے لیے انہیں برا کہا ہے۔ کیونکہ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر معاویہ پہلے کرپٹ نہیں تھے، نبی کے حیات میں بھی کرپٹ نہیں تھے، لیکن اگر وفات کے بعد وہ کرپٹ ہے، تو اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے ان کو کرپشن کی تربیت نبی نے دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ جب ایک آدمی ماضی میں کبھی کرپٹ نہیں تھا، وہ بالکل صحیح تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ، آج میں جب اس کی کرپشن کی داستانیں سنا رہا ہوں تو پہلے یہ تو بتاؤں یہ صحبت لی کس سے اس نے؟
یہ نبی نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اصل مسئلے کو سمجھو، اصل بات کو سمجھو کہ جو میرے کسی صحابی کو برا کہتا ہے وہ اصل میں مجھے برا کہنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اگر اس میں فسق و فجور پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں اس میں فسق و فجور آیا، یہ کس کی صحبت کا نتیجہ تھا؟ یہ کس نے تربیت دی تھی؟ یہ کہاں سے اس کی ذہن سازی ہوئی تھی؟ تاریخی واقعات اللہ کے بندوں، تاریخی واقعات سے پہلے اپنے ایمانوں کو جھنجھوڑو، اپنے ایمانوں کو سب سے پہلے سمجھو، یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت۔ میرے بھائی غور طلب نقطہ ہے، فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہنے کے لیے کہا، جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہنے کے لیے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعلان سے پہلے آپ کی کوئی کرپشن ثابت ہے؟ رسالت کے اعلان کے بعد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کی کوئی کرپشن ثابت ہے؟ لیکن اگر کوئی ان میں کرپشن کا اثبات کرتا ہے تو وہ کون سے دعوے کے بعد کرپشن کا اثبات کرتا ہے؟ وہ رسالت کے دعوے کے بعد کرپشن کا اثبات کرتا ہے۔ اس کا مطلب نبی کو کرپشن کس نے سکھائی؟ اللہ کے بندوں انصاف کرو اپنے ساتھ، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کرو۔ امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہودیوں سے پوچھو گے تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ۔ کیا اصحاب موسیٰ کے قبائل نہیں تھے؟ بنی اسرائیلی قبائل تھے نا، وہ بنو فلاں بنو فلاں بنو فلاں۔ لیکن کہا کہ جب تم یہود سے سوال کرو گے وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ۔ یہی سوال تم عیسائیوں سے کرو کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ۔ اور فرمایا یہی سوال تم رافضیوں سے کرو کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین سب سے بدترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے اصحاب محمد۔ چاہے ایک کا نام لے، چاہے ایک کا نام۔ کوئی یہودی تو اپنے کسی بزرگ کے خلاف بولتا ہوا ملے، کوئی عیسائی اپنے کسی بزرگ کے خلاف بولتا ہوا ملے، یہ بد نصیبی، یہ بدقسمتی ہمارے ذمہ میں آئی ہے کہ ہم تم تراک کے ساتھ اپنے بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں اور اس میں بڑی شان سمجھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ تمہارے بزرگ تو صحیح تھے، کرپٹ نہیں تھے، غلط نہیں تھے، انہوں نے اسلام کو 3 تہائی دنیا میں پھیلایا۔ وہاں یہود کے بزرگ، وہاں عیسائیوں کے بزرگ، انہوں نے تو اپنے نبیوں کی زندگیوں میں ان کی نافرمانیاں کی، ان کو سلیب پر لٹکانے کی کوششیں کی۔ اور تمہارے نبی کے صاحب تو وہ تھے کہ جو تمہارے نبی کی زندگی میں ان کی خدمتیں کر کے اپنی جان اور مال صرف کر کے اپنے کندھوں پہ اس دین کو 3 براعظموں تک لے کے گئے، آج تمہارے میرے پاس آیا۔ یہ ان کا مرہون منت ہے۔ نمک حرامی کو چھوڑیں، اپنے بزرگوں کی عزت کا پاس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہو، سب کی عزت آپ ہماری نظروں میں برابر ہونی چاہیے۔ ان کے بارے میں کوئی عیب والی بات اگر آپ کے سامنے آتی ہے، 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلا، میں بھی اس کا جواب نہیں جانتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب موجود نہیں ہے، اس کا جواب ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز اضافی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سب کے جوابات ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے محمدی لائبریری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے فیس بک کے اوپر، اس میں ہم نے سارے کے سارے جوابات اس کے اپلوڈ کیے ہوئے بدلائل۔ جو بھائی بھی سیکھنا سمجھنا چاہتا ہو چینل سبسکرائب کرے، دیکھ لے۔ کوئی ایسا اعتراض آپ کو نہیں ملے گا، کوئی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت پر اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ اور ہم تو یہ بات کہتے ہیں جو نہ ملے وہ ہمیں بھیج دیا کرو، ہم اس کا جواب بھی اپلوڈ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ کسی بھی قسم کا کوئی الزام ثابت ہو۔ ہاں ذہن میں خیال آتا ہے یار آپ نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معصوماً الخطا بنا لیا ہے۔ نہیں، ہم انہیں معصوماً الخطا نہ تو بنا رہے ہیں نہ کبھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں محفوظ عن الخطا مانتے ہیں۔ اور اس پہ دنیا میں کوئی ماں کا لال ہم سے بیٹھ کے مناظرہ کر لے، مناظرے کے لیے بھی تیار ہے۔
ہم انہیں محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن کافی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تاریخ کی. اور تاریخ کو تو ہم چوم کے لیتے ہیں, آج اس کے ذریعے بھی بات کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے محفوظ عن الخطا کا؟ محفوظ عن الخطا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں پر ان کی حفاظت کی ہے. والحافظون لحدود اللہ, پڑھا نا ہم نے ابھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں پہ ان کی حفاظت کی ہے. ایک معمولی سی روایت آپ کو بتاتا ہوں, ایک معمولی سی, آپ بھائیوں کے علم میں ہوتی ہے ویسے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. پورے بنو ہاشم میں ایک آدمی کا لقب ہے, یہ ایک آدمی کا, حسن رضی اللہ تعالیٰ. اور معذرت کے ساتھ پوری دنیا میں بھی اب انہی کا لقب ہے. ہمارے یہاں تو ہر بندہ لگائے پھر رہا ہوتا ہے. اور سنیں ذرا بات کو, فرمایا حسن رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جو نا یعنی کہ صدقات کی کھجوروں کا ایک گچھا پڑا تھا, ایک گٹھا پڑا تھا, میں اس میں سے کھجور اٹھا کے کھانے لگا. بھائی صاحب مال پر صدقے کا مال کھانا جائز ہے؟ انما الصدقات للفقراء, صدقات تو غریب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے نا. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک کھجور کی کوئی قیمت ہے؟ جاپان دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے, وہاں بھی نہیں ہے ایک کھجور کی قیمت. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور اٹھا کے کھانے لگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑ دے اس کو. تو فرمایا یہ لوگوں کا میل کچیل ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. صدقات کیا ہے؟ مالوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے نا, تو مالوں کا میل کچیل ہے نا. اب آپ دیکھیں حسن رضی اللہ عنہ ایک غلطی کرنے لگے تھے, اللہ نے ان کی حفاظت کی. یہ ہے صحابہ, یہ ہے صحابہ, وہ غلطی کرنے لگتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول اسی وقت انہیں تنبیہ کرتے ہیں, ان کی وہی غلطی کی حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح صحیح بخاری کتاب الطہارت کے اندر روایت ہے, ایک صحابی اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ وضو کرنے لگا, تو وضو کرتے کرتے پیروں کی باری آئی, اوپر سے دھو لیے, ایڑیاں چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دو, ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اسی وقت اس کی محافظت ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معاملہ ہے. تو ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر اپنے رکھ لیں, صحابہ کے معاملے میں جب کوئی تنقیص و تنقید والی بات سنا کریں, پہلے ذہن یہ بنایا کریں اللہ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ, اور میں علماء سے رجوع کروں گا, مجھے اس کا جواب جو ہے نا انشاءاللہ ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور بالفرض اگر مثال کے طور پہ جواب نہیں ملا, آج نہیں ملا کل ملے گا, کل نہیں ملا پرسوں ملے گا, لیکن زبان سے اس کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے زبان سے ادائیگی کی آپ ان آیات کے خلاف آ کر کھڑے ہو جائیں گے, جس کی نتیجے میں آپ کم سے کم فسق اور زیادہ سے زیادہ کفر کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ایک معمولی سے معمولی انسان کی کردار کشی سے بھی ہمیں بچائے. اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھے, زندہ رکھے ایمان پر, خاتمہ بھی ہمارا اس ایمان کے اوپر. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شیخ صاحب آپ کی ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھتے ہیں, آپ کی تفصیلی ویڈیوز کس یوٹیوب چینل پر آتی ہیں؟ بھائی جان ہمارا چینل صرف ایک ہے, محمدی لائبریری کے نام سے, MU اسپیلنگ کر کے سرچ کریں گے, MU محمدی لائبریری, اس پہ ہماری تمام تفصیلی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں. یعنی ہماری سے مراد لائبریری کے چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس میں جمعرات کے دروس ہوتے ہیں, ایک ترتیب وار صورت کے دروس چل رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال ہے سورہ یوسف, سورہ انفال, سورہ آراف, سورہ توبہ, ایسے صورتوں کے دروس ہیں. اس کے علاوہ مرزا کے جوابات ہیں, اس کے علاوہ غامدی کے جوابات ہیں, اس کے علاوہ اور جو شریعت پہ اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات ہیں, وہ ویڈیوز وہاں پر اپلوڈ ہوتی ہیں. تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو کلپ سے بچائیں, تفصیلی ویڈیوز کی طرف جائیں تاکہ تفصیلی دلائل آپ کو سمجھ میں آئیں اور ان پہ آپ تحقیق کر سکتے ہو. بھائی نے سوال کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو خلیفہ مقرر کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہی وجوہات تھیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی. کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اہل کوفہ نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ تعالیٰ کو
خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا نہ تو بھائی میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں روکتا ہوں. ٹھیک ہے، نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں روکتا ہوں، کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ میں اہلیت تھی. حسن رضی اللہ عنہ میں اہلیت تو تھی نا، تو بھائی میں اپنی طرف سے نام دوں گا نہیں، اب تم بنانا چاہو بنا لو. یہی یزید کا معاملہ تھا کہ آپ نے شورا کے سامنے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے سامنے نام رکھا. مغیرہ بن شعبہ وغیرہ یہ جو حضرات صحابت ہیں انہوں نے تسلیم کیا، کہا ٹھیک ہے، میرے کو مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے نا کہ سیدنا حسین اور کبار صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے تو اس کی رضامندی دی تھی. یہ حضرات اگر یزید کی رضامندی نہیں دیتے پہلے ہی دن تو اس کی بیعت کا عمل آگے چلتا بھی نہیں. بھائی نے سوال کیا کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہنم کی وحی سنائی کیا وہ صحابہ نہیں تھے؟ بھائی صحابی کی تعریف تو سمجھے نا. صحابی کہتے ہی اس آدمی کو ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی صحبت میں رہا، آپ کے ساتھ اعمال کیے، چاہے ایک پل کے لیے صحیح، اور اس حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں صحابی. اور جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید ہی سنا دی ہو تو آپ سمجھو اس کو صحابی کیوں کہا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ آگے لکھا ہے مثلا مال غنیمت سے چادر چوری کرنے والا شخص، مال غنیمت سے چادر چوری کرنے والا جو شخص ہے، آپ نے سوال لکھنے والے بھائی نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ دنیا میں کوئی اس کو صحابی نہیں کہتا، اور نہ معرفت الاصحاب کی لکھی ہوئی کتابوں میں کہیں اس کو صحابی قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو صحابی کی تعریف ذہن میں رکھیں گے نا انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. ہو کسی بھائی کا سوال لکھ کر کریں. بھائی ہے نا مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں جب یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے نا، اپلوڈ ہو جاتا ہے، بھائی مجھ پہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جواب آپ نے کیوں دیا تھا، تو وہ سوال جب آ جاتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے یوں دیا تھا. میں ایسے بھی جواب دے دوں آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ سننے والے جب بھائی ہیں نا پھر یہ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں بعد میں کہ یار یہ کس سوال کا جواب تھا، ہمیں سوال تو پتہ ہی نہیں لگا. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیث مسلک امام حسین اور امام حسن اور امام حسین اور واقعہ کربلا کا اصل کیوں کیا ہے؟ آگے کا لفظ واقعہ کربلا کا ذکر. اچھا جی، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اہل حدیث مسلک تو اہل حدیث مسلک نہیں ہے، جماعت ہے. اس کو ضرور ذہن میں رکھیں ایک چیز، ٹھیک ہے نا؟ اہل حدیث کو مسلک نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے لکھا نا امام حسن امام حسین، یہ رافضیت کی اصطلاح ہے. اگر امام لقب کا استعمال ہوگا تو تمام صحابہ کے ساتھ ہوگا. جیسے امیر معاویہ نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ امیر ابو بکر کہتے ہیں، امیر عمر کہتے ہیں، امیر عثمان کہتے ہیں، امیر علی کہتے ہیں، امیر حسن کہتے ہیں تو امیر معاویہ کہیں. وہ ناسبیت کی اصطلاح ہے امیر معاویہ کہنا. اسی طرح یہ امام حسن امام حسین امام علی کہنا یہ رافضیت کی اصطلاح ہے. اگر آپ سب صحابہ کے ناموں کے ساتھ امام لگاتے ہیں تو آپ ان کے ناموں کے ساتھ بھی امام لگائیں گے، ٹھیک. پھر جہاں تک کہ واقعہ کربلا بیان نہیں کرتا، وہ سب کرتے ہیں نا بیان، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم وہ بیان کرتے ہیں جو کوئی اور بیان نہیں کرتا. مثال طور پہ واقعہ کربلا یا واقعہ کربلا کے معاملات سے ریلیٹڈ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کی وضاحت دے دیتے ہیں. اگر ہم بھی وہ بیان کرنا شروع ہو جائیں جو سب بیان کر رہے ہیں تو وہ جو کوئی بیان نہیں کر رہا وہ کون بیان کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے. بلکہ میں تو آپ یقین کریں پورے محرم، آپ اس محرم کی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں گے نا لائبریری کی، پورے محرم آپ کربلا یا اس حوالے سے کوئی ہمارے چینل پہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے. وہ ایک لاہور کا کوئی بھائی تھا، اس نے میرا کلپ بنایا پرانے ویڈیو کا، ایک وہ وائرل کر دیا. وہ لوگ سمجھے گے جی میں محرم میں کوئی واقعہ کربلا سنانے بیٹھا ہوا ہوں. حالانکہ آپ ہمارے آفیشیل چینل پہ جائیں، یہ محرم کے دنوں کی ساری ویڈیوز دیکھ لیں. آپ اس میں قرآن کے درس جو جمعرات ہوئے وہ بھی ملیں گے، غامدی کے جو میں جوابات دے رہا ہوں وہ بھی ملیں گے، یا پرانی ویڈیو کے جو کلپ بنے وہ بھی ملیں گے. لیکن آپ کو واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک لفظ نہیں ملے گا، نہیں ہے چینل کے اوپر. میں اتنا سخت اس بات پہ منع کرتا ہوں بھائیوں کو، محرم پہ محرم کے مسائل مت بتاؤ.
رمضان میں رمضان کے مسائل مت بتاؤ، جو سیدھا سیدھا دین بتا رہے ہو وہ بتاتے رہو. لوگوں سے روایتی مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو. آپ نے اس سال اگر واقعہ کربلا یا محرم کے حوالے سے مسائل بتا دیے تو آئندہ سال مت بتانا، آئندہ سال بقیہ دین بتاؤ، دوسری تاریخ بتاؤ. بقیہ کے اہل بیت جو بعد میں آئے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بتاؤ. بقیہ جو صحابہ تھے ان کے ساتھ کیا حالات گزرے وہ بتاؤ. کیا ہمیں جنگ بدر پتہ ہے؟ کیا ہمیں جنگ احد پتہ ہے؟ کیا ہمیں جنگ احزاب پتہ ہے؟ کیا ہمیں بقیہ اسلامی تاریخ پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کیونکہ اب تک واقعہ کربلا میں ہی لگے ہوئے. بات آ رہی سمجھ میں؟ وہ اب تک ہم جو نا واقعہ معراج میں لگے ہوئے، اب تک ہم شب برات میں لگے ہوئے، اب تک ہم بقرعید کے مسائل میں لگے ہوئے کہ 4 دن قربانی ہے، 3 دن قربانی ہے. سمجھ رہے بات؟ کوشش کریں ایک دفعہ مسئلے کو سمجھا دیا بھائیوں کو، اب اس کے بعد بقیہ دین بتانا چاہیے. یہ ہے معاملہ. ایک بھائی نے سوال کیا کہ مرزا جہلمی کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے اچھا عالم کوئی نہیں ہے، شاید یہ لکھا ہے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ امی عائشہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان لکھا ہے، شاید کہ اس کے حوالے سے صحیح حضرت معاویہ. مرزا انجینئر عالم تو نہیں ہے، مرزا انجینئر طالب علم بھی نہیں ہے. نہ مرزا انجینئر عالم ہے نہ مرزا انجینئر طالب علم ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. مرزا انجینئر تو اردو میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ رٹتا ہے، رٹ کے آ کے بیٹھ کے سنانا شروع ہو جاتا ہے. نہ وہ عالم ہے نہ طالب علم ہے. کیونکہ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی جو علم ہوتا ہے نا، اس کے اگر آپ طالب علم بھی بنیں تو آپ اس کے اصول و ضوابط سیکھنے کی کوشش کریں گے نا. مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بھائی یہاں پہ C++ پڑھا ہوا ہے، لینگویج کمپیوٹر کی، یا اس کے بارے میں جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا C++ کے بارے میں؟ وہ ایک کمپیوٹر لینگویج ہے. اس کی زبان کیا؟ پشتو، انگریزی، وہ بھی ایک مخصوص قسم کی انگریزی. ٹھیک ہے، تو C++ پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے ان اساتذہ سے اس زبان کی نو ہاؤ ضروری ہے. سب سے پہلے اس زبان کی، C++ میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، جو لینگویج ہے، پھر ہم اس کے اصولیات اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں، پھر ہم C++ کے ماہر بنتے ہیں. دنیا کے لا پڑھنے ایک آدمی بیٹھا، لا جو ہے پڑھنے بیٹھا آدمی، لا کون سی زبان میں؟ انگریزی میں نا. اب اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہوگی تو آپ لا کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہیں، جو دیگر چیزیں، وہ کیسے بتائیں گے؟ اب اگر مرزا صاحب کو ہم طالب علم بھی مانیں تو جب مان سکتے تھے کہ مرزا صاحب کسی سے پڑھ رہے ہوتے زبان کو، اصولیات کو، چیزوں کو. انہوں تو کسی سے بھی نہیں پڑھا. اب جب انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں تو طالب علم تک کہلانے کا حقدار نہیں ہے. عالم کیسے مانیں گے ہم ان کو؟ اور مزے کی بات، وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں کہتے. کہتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں کہ میں مجتہد ہوں، میں آئکن ہوں. آئکن، لوگ مجھے آئکن کہتے ہیں. اور یہ تو وہ استاخی والی باتیں تو ہر بندہ جانتا ہے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں، وہ اپنا سر اٹھایا. ہاں، انصار میں سے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا تھا نا خلافت کا، ثقیفہ بنو ساعدہ میں. اسی لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پروپیگنڈے کو دبانے کے لیے کہا تم لوگوں میں سے اگر کوئی خلافت کا خود کو حقدار سمجھتا کھڑا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں، اور نہیں تو ثقیفہ بنو ساعدہ کے حالات پڑھیں اس وقت کیا ہوا تھا. اور یہ آ کے انہوں نے مدینہ میں ہی کیوں بولا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چھوڑیں ذرا اس بات کو، بنو ہاشم نے جواب میں کچھ کہا؟ بنو ہاشم میں سے کسی نے بھی جواب میں کچھ کہا؟ حضرت حسن نے، حسین نے، عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے، عقیل نے، جعفر نے، ان کی اولادوں نے. اور چھوڑو اس بات کو، عبداللہ بن عمر کے بھائی عبید اللہ نے، وہ عبداللہ بن عمر کو بھی گمان گزرا تھا کہ یہ کہیں شاید مجھے اور میرے والد کو تو نہیں للکار رہے ہیں. تو ان کو ان کی بہن نے سمجھایا کہ مسلمانوں میں فتنہ مت کر. وہ باقاعدہ پوری ویڈیو میری اس کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں ہے بات، یہ غلط پروپیگنڈا کرتا. بھائی نے سوال کیا کہ بنو امیہ کے دور میں مولا علی، یہ کیا ہوتا ہے مولا علی؟ اس کو سمجھیں ذرا اس بات کو. بھائی من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی وجہ سے اگر آپ انہیں مولا علی بول رہے ہیں تو من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، تو
تو پہلے کس نے کہا تھا کہ میں مولا ہوں؟ تو مولا محمد کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں رافضیت کا پروپیگنڈا اتنی جلدی قبول کر لیتے ہو؟ شیعہ جو تمہارے منہ پہ دے مارے، شیعہ جو منہ پہ دے کے مارے فوراً. سمجھ میں آ رہی کچھ بات یا نہیں؟ اور بھائی اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تیری مجھ سے نسبت بالکل وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا دین میں بھائی اور ہمارا آزاد کردہ غلام ہے. مولا کے معنی وہاں اس جگہ. تو کبھی ہم نے مولا زید بن حارثہ کہا ہے؟ کسی کے منہ سے سنا کبھی؟ اللہ کے رسول جس کو مولا کہہ رہے ہیں کون ہے اس کو؟ لیکن وہ ہے نا کہ شیعت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتا ہے نا آدمی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اہل سنت کا نظریہ اور منہج کیا ہے. اہل سنت کا نظریہ اور منہج ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرات صحابہ تابعین تبع تابعین یہ لفظ صحابہ کے ساتھ استعمال کرتے ہی نہیں تھے. وجہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے جو سب سے بہترین پشت پناہ اور سب سے بہترین مددگار ہے. چونکہ لفظ مولا کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اہل سنت احتیاط کرتے ہوئے اسے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ہے توحید. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بھی کتابیں پڑھی ہو، تو مجھے میں نے خطبے میں بھی کہا ہے یہ بات، ہماری بدقسمتی ہم پڑھتے نہیں ہیں. اپنے دین کو پڑھیں سیکھیں سمجھیں تو اس طرح کی مبالغہ رائیوں سے بچیں. یہ غلو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی نے کوئی شرک کیا ہے، یہ غلو ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مولا لفظ استعمال نہیں ہوگا، کسی صحابی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. سمجھیں آپ، ایک اکیلا اللہ مولا ہے. احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے اور احد کے اندر حبل کے نعرے مار رہے تھے تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا تھا؟ تم کیا کہو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. تو غیر اللہ کے ساتھ لفظ مولا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ بنو امیہ کے دور میں مولا علی پر لان تان ہوتی تھی منبروں سے. سمجھے ذرا اس بات کو. ایک پہلے سب سے پہلے ذہن میں خیال لائیں، اگر آپ کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان ہو رہی ہو، آپ کیا کریں گے؟ تو بنو ہاشم نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کے رشتہ داروں نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نہ کرے. یہ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں 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 بھائی جان، یہ سمجھے ذرا اس بات کو. وہ کیسے کمزور ہوں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو 313,000 سے لڑے، 700 5,000 سے لڑے، 12,000 2 لاکھ سے لڑے. یہ حدیث پہلے نکالیں. نہیں ہے، نکالیں حدیث نکالیں. اس میں یہ یاد رکھیے گا آپ نے جو جملہ کہا ہے نا، نہیں 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 دیکھیں اس میں آپ نے جملہ کہا ہے بنو امیہ کے دور میں مولا علی پر منبروں سے لعنت ہوتی تھی، منبروں سے، جس کا مطلب یہ ایک اجتماعی عمل تھا. حدیث میں ہمیں یہ چاہیے منبروں. سر نہیں سر نہیں سر نہیں 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 میں نے دیکھو ابھی خطبے میں بھی یہ بات بتائی، جھوٹ نہیں، الزام نہیں. سر میں نے آپ پر ایسی سر میں نے آپ کو ایسی کوئی بات نہیں، وہ سارے جوابات میں نے چینل پہ بھی اپلوڈ کیے ہوئے. میں صرف آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، رکیں سنیں تسلی کریں. میں کہہ رہا ہوں اس میں سوال میں آپ نے لکھا منبروں، اور جو حدیث نمبر بتایا اس میں منبروں نہیں ہے. تو میں کیا ایک منٹ میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ میں اس کا مطلب یہی سمجھوں گا نا کہ حدیث میں لفظ تھا نہیں، آپ کا ایک مخصوص نظریہ تھا جسے آپ پہلے حدیث میں لے کے آ رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص یہ عمل کرتا ہے تو مورد الزام کون ہوگا؟ وہ ایک شخص یا بنو امیہ. ایسا تو نہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ایک مخصوص نظریہ دماغ میں رکھ رہے ہیں، بنو امیہ منبروں سے لعنت کرتے تھے، یہ نظریہ آ گیا. اب ہم کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ نمبر جو آپ نے حدیث میں بیان کرا، دوبارہ وہ حدیث نکالیں، غور سے پڑھیں. نہ اس میں بنو امیہ ہوگا نہ منبروں ہوگا. پروپیگنڈا ختم، آ گیا ایک بندے پہ. اب مورد الزام کون ہوگا؟ یہ بندہ. تو لعنت ہم کس کو؟ ہم کہیں گے
اللہ کے رسول کی حدیث کی روح سے جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی یا اس پہ لعنت کی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہوا تو وہ کس پہ پلٹ کر آئے گی؟ تو اسی پہ آئے گی. ٹینشن مت لیں, اس منبر والے پہ ہی آئے گی, ٹینشن مت لیں. لیکن بنو امیہ پہ مت ڈالیں, کیونکہ آگے چلتے ہیں. بنو امیہ میں نا عمر بن عبدالعزیز بھی تھے, صحیح ہے. اس لیے بولنے سے پہلے احتیاط کریں, جب بھی کچھ بولنے لگیں لکھنے لگیں احتیاط کریں. منبروں بولا احتیاط کریں, ہمارے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. منبروں, اور یاد رکھیں جو بنو ہاشم کو جتنا ہم کمزور سمجھ رہے ہیں نا, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ آپ سمجھیں اس بات کو, یہ وہی بنو ہاشم تھے, یہ انہی بنو امیہ جن کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر لے کر گئے, صلح والی حدیث, لشکر لے کے گئے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, حدیث میں پہلے جملہ یہ ہے, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایک ایسے لشکر کو آتے دیکھ رہا ہوں جو سب کچھ نیست و نابود کر دے گا, تو بنو ہاشم کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ. صحیح بخاری کی روایت, بنو امیہ کا دور ہے, بنو ہاشم کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ. پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بھائی نے سوال کیا کہ جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیں, تو آپ نے کہا میں آپ کو بنانے سے روکتا بھی نہیں اور نہ بنانے کے لیے کہتا ہوں. یہ روایت کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے اسے جھوٹی روایت کہتے ہیں. جو بھی آدمی اس کو جھوٹی روایت کہے اس سے کہے جھوٹ, مطلب وہ راوی کوئی کذاب ہوگا, متروک ہوگا, ضعیف ہوگا, نکالو. وہ جو کہہ رہا ہے اس نے تو سند دیکھی ہے, جبھی تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر روایت ہے, مصنف ابن شیبہ میں روایت ہے, دونوں میں صحیح سند سے موجود ہے. جو آدمی کہہ رہا ہے وہ جھوٹی روایت ہے, وہ ہمارے سامنے بیٹھے سند پہ بات کر لیں, مسئلہ نہیں ہے.